بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتے دار، اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کے منڈے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہو، اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں، مساکن ترضونھا، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم، ان 8 کی محبت زیادہ ہے تمہارے دلوں میں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، اگر یہ 3 محبتیں کم ہیں، وہ زیادہ ہے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ بہت سخت آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، بڑی کیٹیگوریکل ہے۔ ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے، اپنے باطن میں، کسی اور کو نہ ناپیے، تو یہ اپنے آپ کو کریے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے۔ ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ 8 محبتیں، باپوں کی محبت، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیویوں کی، یا شوہروں کی، اسپاؤسز کی، یا اس کے بعد رشتے داروں کی، اور 3 شکلیں ہیں مال کی، وہ مال جو جمع کیا ہے، اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے، اس کا منگے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ گھر بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں، ولاز بنائے ہیں، بڑے ان کو سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، یہاں یہ تیسری چیز ہے کانکریٹ۔ پہلی 2 تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے ٹنوں محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں، اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنوں ہو آپ کے دل میں، لیکن 3 محبت تو نظر آ جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اگر یہ 3 محبتیں ہلکی ہیں، وہ پڑنا بھاری ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت۔ یہ سیلف اسسمنٹ اسکیم ہے، ہر شخص خود اپنے کہاں کھڑا ہے، اس کی ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے، کہاں کر پا رہا ہے، کس کام میں لگا رہا ہے۔ اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دی، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں، دولت جیسے بھی ہو، ایسیٹس ہو، بینک بیلنس ہو، سٹاکس ہو، جو بھی ہو، یہ مال و دولت دنیا۔ نمبر 2 جائیداد ہے، نمبر 3 بزنس ہے یا کیریئر ہے، پروفیشن ہے، اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی، اور اسپاؤس، اور جو بھی اور رشتے دار۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، صرف بت ہیں، ہمارے اپنے وہم کے توہم کی کوئی حقیقت نہیں۔ بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑ دیں گے، اور جب تک ٹھیک ہے، حق ہے ان کا، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ان نفس علیہ کا حق ہے، لیکن وہ تابع رہے، ان 3 چیزوں کے تابع رہے، تب تک ٹھیک ہے۔ اور اگر ان 3 چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا، کوئی بھی ایک بھی، بس وہ توحید ختم ہو گیا، وہ شرک۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر یوم حنین۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، جو کہ ہم کون سے رکوع میں پہنچ گئے، چوتھے رکوع میں پہنچ گئے، تو چوتھا اور 5واں پھر وہ ہے جو ذی القعدہ سے 9 میں نازل ہوا۔ تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا، وہ 2 رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدع ہو رہی تھی، اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے، سن 8 ہجری میں، رمضان سے قبل۔ اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو 6 آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں، ذی القعدہ سے 9 ہجری میں جو نازل ہوئی، اسی کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، حنین کے دن بھی کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو۔ اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا، حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے، تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ، 10,000 وہ تھے، اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، 9 مسلم سمجھ لیجیے اسی وقت جو ایمان لائے، اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے، لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی، تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں، خادموں اور معاونین کی حیثیت سے۔ 12,000 کا یہ رشتہ جب گزر رہا تھا ایک وادی سے، اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے، تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر، ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے، یہ نشیب میں ہے، وادی میں ہے، اوپر سے بیراج آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچی۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ 30-40 آدمی، علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی، لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ کیا کہ 300-400 آدمی، لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی۔ اس وقت حضور
خود اپنی سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، رجز انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہے۔ اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، کہاں جا رہے ہو اے بدریوں، کہاں جا رہے ہو اے جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی، بیعت رضوان، کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ پلٹتے ہیں، پھر فتح ہو گئی۔ تم اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی، کچھ کام نہ آ سکی تمہارے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیچھے پیٹ موڑ کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذلک جزاء الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ سن 9 کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے، حضرت ابوبکر کی زیر امارت قافلہ حج مدینہ سے گیا، حضور نہیں گئے، اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آ سکے گا، نہ بیت اللہ کے، بیت الحرام کے، نہ حج کے، لا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی، حاجی آتے تھے تو قربانیاں کرتے تھے، کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، اتنی آئے گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں۔ حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر سلطنت فارس اور سلطنت